الکندی. عمر چھوٹی ہو لیکن زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اتنے بھاری ہوں کہ سننے والا حیران و پریشان ہو جائے تو یقیناً اسے خدا کا خاص کرم اور فضل ہی کہا جا سکتا ہے. اس زمانے میں اس لڑکے کی عمر کے تمام بچے کھیل کود، موج و مستی میں مصروف تھے، تو تب بھی وہ لڑکا اپنے خالی کمرے میں بیٹھا زندگی کے مشکل موضوعات پر غور و فکر کر رہا تھا. اس کے پاس بہت سے سوالات تھے، بے چینی ہمیشہ اسے اندر سے کھاتی تھی، لیکن اس لڑکے نے کبھی بھی اپنے سوالات کے سامنے ہار نہیں مانی اور ساری زندگی حقیقت کا راز جاننے کے لیے وقف کر دی. کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے علم کے عروج پر پہنچا تو 300 سے زائد کتابیں لکھ چکا تھا. اب اس کے تمام سوالات حل ہو چکے تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ آج اسے جواب دے رہا تھا، اور دیتا بھی کیوں نہ. طالب کی طلب سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے. ناظرین، تاریخ اس عظیم شخصیت کو مسلم دنیا کے عظیم سائنسدانوں کے طور پر ابو موسیٰ یوسف الکندی کے نام سے یاد کرتی ہے. ابو یوسف کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ ان کی زندگی کے حالات و واقعات کیا تھے اور انہیں کن کن علوم پر دسترس حاصل تھی؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے. سیاست ٹی وی کی اس پیشکش میں میں ڈاکٹر حمیدہ خان. الکندی 801 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الصبا الکندی تھا. ان کے والد اسحاق بن الصبا عباسی خلیفہ المہدی اور المامون رشید کے دور میں کوفے کے گورنر رہ چکے تھے. الکندی ابھی کم عمری تھے جب ان کے والد کا 809 عیسوی میں انتقال ہو گیا، اور الکندی نے ورثے میں دولت اور والد کا معتبر نام پایا. اس زمانے میں بصرہ اور کوفہ تعلیم اور اسلامی کلچر کے اہم مراکز تھے، چنانچہ انہوں نے انہی شہروں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر عربی ریاضی کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے بغداد میں علم الکلام اور دوسرے علوم پر دسترس حاصل کی، لیکن ان کا رجحان سائنس اور فلسفے کی جانب تھا. انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی علوم کی ترویج اور ترقی میں صرف کیا. وہ ایوان حکمت میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، اور بہت سارے عباسی خلفاء نے انہیں عربی زبان میں یونانی، سائنسی اور فلسفیانہ متن کے ترجمے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا. الکندی کو عباسی خلیفہ مامون رشید کے بیت الحکمہ میں ایک اہم عہدہ مل گیا، جہاں انہوں نے اپنی علمیت کی دھاک بٹھائی. ان کے گروہ میں بنو موسیٰ برادران، ابو معاشر الخوارزمی جیسے علماء اور فضلاء شامل تھے. بیت الحکمہ میں اہل علم و دانش دنیا کے گوشے گوشے سے اکٹھا ہوتے تھے. یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی محفل تھی جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب، ملت، علماء، سائنسداں، ریاضی داں، فلسفی وغیرہ اپنی اپنی پسند کے موضوعات پر تحقیق و تدوین میں مصروف رہتے تھے. یہاں یونانی، چینی، ہندی، مصری اور دیگر ممالک کے علوم کو عربی میں ڈھالا جا رہا تھا. قدیم علماء کے خیالات کو پرکھا جاتا اور ان پر تنقید و تبصرہ کیا جاتا اور نئی نئی دریافتیں بھی کی جاتی، اور پرانے علوم کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاتا. الکندی ایک زود نویس محقق، عظیم محقق تھے. ان سے تقریباً 300 تصانیف منسوب کی جاتی ہیں، جن میں صرف 60 یا 70 دستیاب ہیں. ان کی تصانیف فلسفہ، منطق، لاجک، حساب، ہندسہ، موسیقی، فلکیات، طب، علم نجوم، سیاسیات اور دیگر موضوعات پر بھی پھیلی ہوئی ہیں. ناظرین، اگر فلسفے کی بات کی جائے تو الکندی کو عربوں کی فلسفے کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے. ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے فلسفے کے مذہبی علماء کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے انتھک کوشش کی. وہ قدیم فلسفے میں شمار ہونے والے واحد مسلم فلسفی ہیں. انہوں نے تحریر کیا کہ سچائی آفاقی اور اعلیٰ ترین ہوتی ہے. فلسفہ اس پیغام کی ایک اور شکل ہے. فلسفہ اس پیغام کی شکل ہے جو پیغمبر لاتے رہے ہیں. الکندی کے نزدیک سچائی یا حق کے معنی بہت واضح ہیں، وہ معنی جن کی تشریح افلاطون اور ارسطو اور دیگر یونانی حکماء اور فلسفی کرتے رہے ہیں. سارے قدیم فلسفیوں کی طرح الکندی بھی یہ بات مانتے تھے کہ سچائی ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سچائی وہ جو عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری سچائی وہ جو مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے. الکندی کی رائے میں عام لوگ صرف سادہ الفاظ اور باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں انہیں راغب کرنے کے لیے حوروں اور مادی چیزوں کے تصورات دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف خاص لوگوں اور علمی شخصیات کے لیے مقدس کتاب کے معنی کی گہرائیوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے.
المامون کے دور میں الکندی سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ تھے، لیکن اس کے بعد جب راسخ العقیدہ سنی خلیفہ المتوکلین تخت پر بیٹھے تو روشن خیالی کا طویل عہد ختم ہو گیا۔ نئے خلیفہ کو اس بات پر قائل کرنا مشکل نہیں تھا، یہ فلسفی بہت خطرناک عقائد کا حامل ہے۔ نئے خلیفہ نے الکندی کے ذاتی کتب خانے الکندیہ کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ 60 سالہ فلسفی کو سرعام 50 کوڑوں کی سزا دی گئی اور ہر کوڑے پر ہجوم نعرے لگاتا تھا، اور یہ وہ قربانیاں تھیں جو ہر بڑے فلسفی کو اور دانشور کو اپنے زمانے میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ ناظرین، فلسفی کے علاوہ الکندی نے حساب، طب، فلکیات اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ الکندی کی نمایاں کارناموں میں ایک اور کارنامہ اسلامی دنیا کو ارسطو کے خیالات کو روشناس کرانا بھی تھا۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں الکندی کو چند بڑی اور نمایاں شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اصلاح میں بھی استعمال کیا گیا۔ انہوں نے تلواروں اور لوہے کے مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایت بھی جاری کیے، اور یہ بھی بتایا کہ اس سے بہترین اصلاح کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ الکندی نے سمندر میں پیدا ہونے والی مد و جزر، بادلوں کی گرج چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی۔ انہوں نے حیوانیات اور مکھیوں پر بھی تحقیق کی۔ ان کے پرفیوم اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے۔ الکندی نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا، اور اگر علم نفسیات کے حوالے سے بات کی جائے تو الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے کے چند طرح کی واضح کیے ہیں۔ انہوں نے روح سے متعلق تحقیق بھی، غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازعات سے متعلق بھی کام کیا۔ ریاضی کے میدان میں الکندی نے ریاضی پر کئی تصانیف لکھی، جن میں جیومیٹری، ہندوستانی نمبر، اعداد، خطوط اور ضرب اور اس کی مقدار، تناسب اور وقت کی پیمائش اور ادبی طریقہ کار بھی شامل ہے۔ الکندی عرب کے اسلامی دنیا میں موسیقی کا پہلا عظیم نظریہ ساز تھا، جنہوں نے میوزک تھیوری کے طور پر 15 مقالے بھی لکھے، لیکن صرف 5 مقالے ہی ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے عود میں 5ویں تار کا اضافہ کیا۔ بحیثیت اعلیٰ کیمیا دان الکندی بھی کیمیا کے مخالف تھے۔ انہوں نے اس داستان کو غلط قرار دیا کہ سادہ دھاتوں کو سونے یا چاندی جیسے قیمتی دھاتوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ طب کے شعبے میں الکندی سے منسوب مقالے اس سے بھی زیادہ موجود ہیں، جن میں وہ گیلن کے نظریات سے خاص طور پر متاثر نظر آتے ہیں۔ الکندی کے اہم تصانیف کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ ان کے تصانیف کے نام ہے فیل حدود اشیاء ورسومها، فلسفیہ نفس، فی معرفت اور ادویہ مرکبہ، الموسیقہ وغیرہ۔ الکندی نے کہا کہ وقت کی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکت اور مادہ دونوں کا فہم ضروری ہے۔ یہ نظریہ بعد میں ابن الہیثم اور البیرونی کے نظریات میں مزید وسعت اختیار کر گیا۔ الکندی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سائنسی مشاہدے اور فلسفیانہ تفکر کے درمیان پل باندھا۔ وہ نہ صرف ایک نظریاتی مفکر تھے بلکہ ایک تجربہ کار سائنسداں بھی تھے۔ انہوں نے ریاضی کے اصولوں کو طبیعیات، موسیقی اور طب میں استعمال کیا اور اس طرح ایک جامع علمی نظام قائم کیا۔ الکندی کی تصانیف کا لاطینی زبان میں ترجمہ 12ویں صدی عیسوی میں یورپ کے مختلف مفکرین جیسے روجر بیکن، تھامس ایکوینس، البرٹ میگنس نے ان کے نظریات سے استفادہ کیا۔ یورپ میں انہیں الکندوس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور الکندی کے ذریعے اسلامی فلسفے نے مغربی فکر میں ایک نیا دریچہ کھول دیا۔ ان کی فکری وراثت صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ انہوں نے علمی طرز فکر بھی دیا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ علم صرف مذہبی یا سائنسی خانوں میں محدود نہیں بلکہ ایک مسلسل جستجو ہے۔ ان کے بعد آنے والے مفکرین الفارابی، ابن سینا، ابن رشد نے اپنے نظریات کی بنیاد الکندی کی فکری عمارت پر رکھی۔ فارابی نے انہیں فلسفی کا امام کہا اور ابن سینا نے اعتراف کیا کہ میں نے الکندی کی تحریروں سے فلسفے کی روشنی حاصل کی۔ الکندی نے اخلاقیات پر بھی گفتگو کی ہے۔ ان کے نزدیک اخلاقیات کا سرچشمہ عقل ہے، اور نیکی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہشات پر عقل کو غالب کر دے۔ وہ کہتے تھے نفس کی اصلاح علم سے ہوتی ہے اور علم کی اصلاح ایمان سے۔ یہ جملے ان کی فکری نظام کا خلاصہ ہے۔ جہاں عقل، علم اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، الکندی کے نزدیک علم حاصل کرنا صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ علم کا مقصد حقیقت کی تلاش ہے اور حقیقت تک پہنچنا دراصل اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ زندگی کے آخری دور میں الکندی نے خاموشی تنہائی اختیار کر لی۔ اب وہ نہ دربار جاتے اور نہ علماء اور نہ علمی مناظروں میں شریک ہوتے۔ ان کا زیادہ تر وقت مطالعے، مراقبے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ علمی گفتگو میں گزرتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن کا بیشتر حصہ
قرآن کی تلاوت اور فلسفیانہ غور و فکر میں گزارتے تھے۔ الکندی کے شاگرد انہیں الاستاذ الاکبر کہتے تھے۔ الکندی اپنے شاگرد کو علم دینے کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار پر بھی زور دیتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے علم اس وقت نور بنتا ہے جب اس کے ساتھ نیت پاک ہو۔ وہ شاگردوں کو سکھاتے کہ کتاب پڑھنے سے زیادہ ضروری سوچنا ہے۔ ایک بار ایک طالب علم نے پوچھا، استاد محترم، علم کی انتہا کیا ہے؟ الکندی مسکرا کر بولے، جب علم تمہیں عاجزی سکھا دے تو سمجھ لو کہ تم نے اس کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ یہ ان کی تعلیم کا خلاصہ تھا، علم، عاجزی اور اخلاق کا امتزاج۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی روح علم کے ذریعے سے ہی بلند ہوتی ہے اور جہالت اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم دنیا کی عظیم فلسفے کے آخری دن بہت ہی کٹھن گزرے۔ انہیں گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا اور دیگر امراض بھی لاحق ہو گئے تھے، جس کے باعث وہ 72 سال کی عمر میں 873 میں انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔